السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کرتا آپ سب کا فیوریٹ ناول خاموشیاں گنگنانے لگے گی کہ ایپیسوڈ نمبر 28 کو لے کر اسٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ فاصلوں کی دوریاں معنی نہیں رکھتی سرکار، جب چاہو صنم محسوس ہوتا ہے سانسوں میں۔ اس نے کوئی 20 بار شرمیلی مسکان کے ساتھ اس کا SMS پڑھا تھا۔ ہر بار دھنک کے ساتوں رنگ اس کی سنہری رنگت کو دلکش بناتے تھے۔ کچھ دن پہلے اسرائیل نے اسے فون لے کر دیا تھا تاکہ وہ وقتاً فوقتاً اس کا حال پوچھتا رہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہ لفظ اس کے سامنے آ کر اپنی اپنی سحر انگیز آواز میں دہرائے، مگر اپنی خواہش کو کیسے الفاظ کا پیراہن پہناتی، ایک جھجک آڑے آ جاتی۔ وہ خیال میں ہی سوچ رہی تھی کہ اگر وہ سامنے آ گیا اور وہ خود اپنے انداز پہ کہے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ خیال میں ہی اس کی لو دیتی آنکھیں، ٹساڑتے کرتے شریر ہونٹ، محبت لٹاتے لفظ، بہکتے جذبات، اس کا وجیح سراپا جانیے کی دھڑکنوں کو منتشر کر کے آپ ہی آپ مسکراتے ہوئے اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ محبت کے رنگ اس قدر خوبصورت ہوتے ہیں کہ جس پہ بھی اترے اسے عام سے خاص کر دیتے ہیں۔ وہ بھی انہیں معتبر جذبات سے گزر رہی تھی۔ اس نے آفس جا کر جانیہ کو میسج بھیجا۔ وہ کمرے میں موجود بیڈ پر بیٹھ کر اس کے بھیجے گئے الفاظ کو دہرا رہی تھی۔ اس کی محبت کی بوچھاڑ خود پر لمحہ بلمحہ بوند بوند گرتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ اسرائیل نے اسے دنیا کے غموں سے رہائی دلا کر زندگی کے رنگوں سے آشنا کرایا۔ وہ دھیرے سے چلتے ہوئے ڈریسر کے قریب گئی اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کا دلکش بدلا بدلا سراپا دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ اس کے پور پور میں اسرائیل کا لمس سانس لے رہا تھا۔ اپنے بدن سے اس کی خوشبو اڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ان دونوں کے بیچ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ پیار بھی بڑھ رہا تھا۔ ایک پل بھی ایک دوسرے کو دیکھے بنا ان دونوں کے لیے محال تھا۔ اسرائیل بظاہر جتنا سنجیدہ دکھائی دیتا تھا، اندر سے اتنا ہی لونگ اور کیئرنگ انسان تھا۔ وہ ہر پل اس کا خیال رکھتا، ہر لمحہ اسے اپنی محبت کا احساس دلاتا۔ جانیہ خود ترسی سے نکل کر اس کی ہمراہی میں بااعتماد ہو گئی تھی۔ جتنا اس کا خیال اسرائیل ثانی رکھتا، وہ بھی اس کا دگنا خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ اس کے آنے سے پہلے اس کی پسند کے مطابق ڈریس اپ ہوتی، اس کی پسند کا کھانا بناتی۔ اسرائیل صفائی پسند واقع ہوا تھا تو اسے بھی ذرا سی دھول مٹی گراں گزرتی، اس لیے وہ گھر کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھتی۔ کبھی کبھار اسرائیل پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے اسے بی بی جان کے پاس چھوڑ دیتا۔ شاہ ولا میں بھی سب کو اس کی اور جانیہ کی شادی کا علم ہو چکا تھا۔ اب جب سب کو پتہ چل چکا تھا کہ اسرائیل ثانی عالم شاہ اور عروسہ کی سگی اولاد نہیں ہے تو کسی نے بھی اسے مجبور نہ کیا واپس شاہ ولا آنے پہ۔ عالم شاہ عروسہ بیگم کی سچائی جاننے کے بعد ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ عروسہ بیگم عالم شاہ کی ناراضگی کا بوجھ سہار نہیں پائیں۔ وہ ٹوٹ گئی تھیں، بکھر گئی تھیں۔ سوچ سوچ کر ان کا بی پی شوٹ کر گیا۔ ملازمہ زارا جب ان کے کمرے میں انہیں ڈنر کے لیے بلانے گئی تو بھونچکا کر رہ گئی۔ عروسہ بیگم کو زمین پر اوندھے منہ گرے ہوئے دیکھ کر اس نے شور مچا دیا۔ شاہ میر تو اپنے کمرے سے نہیں نکلا کیونکہ وہ اپنا غم غلط کرنے کے لیے حرام چیز کا سہارا لیے بے سدھ پڑا تھا۔ عالم شاہ نے دیکھا تو وہ اپنی ناراضگی بھلا کر اسے ہاسپٹل لے گئے۔ کافی دیر ان کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر انہیں جو اطلاع دی، ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ بی پی شوٹ کر جانے کی وجہ سے انہیں فالج کا اٹیک ہوئے۔ انہوں نے اپنے ماہر پیشہ ورانہ انداز میں بتایا تو عالم شاہ کے شانے ڈھلک گئے۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے سہارا لینے کو۔ بے شک اس کی غلطی بہت بڑی تھی، وہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہتے تھے، اسی لیے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، مگر انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس بات کو اتنا دل پہ لے لیں گی کہ ان کے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ وہ ان کی من پسند بیوی تھی، وہ آپ دیدہ ہو گئے اس کی حالت پر۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بلوچستان کے اس علاقے میں کاشی نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر اپنا وہی پرانا شیخ والا کام شروع کر دیا کیونکہ ان کے پاس غیر قانونی ہتھیار اور ڈرگز تھے اسمگل کرنے کو۔ راجستھان میں غیر ملکی افراد تھے جو پاکستان کے لوگوں کو ورغلا کر ان کے ملک کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ کاشی نے لوگوں سے ہاتھ ملا لیا۔ ان دشمن عناصر نے اس کی مالی مدد کی، بلکہ یہی نہیں اسلحہ بھی اسمگل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اسرائیل ثانی پولیس اسٹیشن پہنچا تو ایک نئی خبر اس کے منتظر تھی۔ باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ شیخ کا خاص آدمی کاشی، جس کی شیخ کے ساتھ فون ریکارڈنگ بھی سنی تھی، وہ اب اپنے بل پہ شیخ والا دھندا کرنے لگا تھا اور آج رات بہت بھاری مقدار میں افیون، چرس، گانجا، آئس سب اسمگل کی جانے والی ہے۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے چھاپہ مارنے کی پلاننگ کی اور پھر عین جگہ پر پہنچ کر سارا مال ضبط کر لیا۔ کاشی کو جب پتہ چلا کہ اس کا سارا مال پولیس کے قبضے میں ہے تو وہ بپھر گیا۔ کاشی وہی پولیس آفیسر ہے جس نے اپن کے پاس شیخ کو مارا اور اب تیرے مال کو ضبط کر لیا، ہمارا سارا دھندا چوپٹ کر دیا۔ وہ اسے بھڑکا رہا تھا اور وہ بھڑک بھی رہا تھا۔ خالی کارخانے کے ہال نما کمرے میں وہ ادھر سے ادھر بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا اور آگے کا لائے عمل طے کر رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ بی بی جان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو حسن انہیں اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گیا اور اسرائیل ثانی کو اطلاع دی ان کی۔ وہ پولیس اسٹیشن سے گھر جانے کے بجائے سیدھا ہاسپٹل ہی گیا۔ اس نے دیکھا ہاسپٹل کے جس بستر پہ بی بی جان لیٹی تھی وہ سارا خون سے رنگین ہو گیا۔ ڈاکٹر! وہ بھاگ کر ڈاکٹر کی طرف آیا۔ اس وقت ایمرجنسی میں صرف ایک ہی ڈاکٹر تھا۔ میری ماں کو دیکھیے پلیز، یہ بلیڈنگ کیوں ہوئی اتنی؟
اس نے کرخت آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے بھی اس کے لہجے کی سختی کو برداشت کیا۔ جب آپ لاسٹ اسٹیج پر انہیں یہاں لائیں گے تو یہی کچھ ہوگا نا؟ اس بار ان کا انداز بھی عام دنوں سے کچھ سخت تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ اس نے ابرو چکا کر استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی مدر کو جگر کا کینسر تھا، جگر پھٹ گیا، انہوں نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ ان کے لیے تو یہ عام سی بات تھی، دن رات میں نہ جانے کتنے مریض ان کی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے تھے، وہ تو عادی تھے اس سب کے۔ ان کے لیے تو وہ محض ایک مریضہ تھی۔ ڈاکٹر پلیز ان کا علاج کریں، کسی بھی قیمت پر انہیں ٹھیک کر دیں، وہ تڑپ کر بولا۔ اتنے عرصے بعد تو سچے پیار بھرے رشتے میسر ہوئے تھے، مگر وقت نے دغا بازی کر دی۔ ڈاکٹر نے انہیں وینٹیلیٹر پر لگا دیا کیونکہ انہیں سانس لینے میں مسئلہ ہونے لگا تھا۔ ہارٹ بیٹ بھی نارمل نہیں تھی، بس پلس بھی ٹھیک نہیں چل رہی تھی۔ شوگر لیول ایک دم بڑھ جاتا تو کبھی ایک دم انتہائی کم ہو جاتا۔ وہ کوریڈور میں پریشانی میں مبتلا ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر باہر آئے تو انہوں نے اسپاٹ انداز میں اسرائیل کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری، شی از نو مور۔ انہوں نے جو لفظ ادا کیے وہ اسرائیل کے دل پہ برچھی کی طرح لگے۔ اسے اپنا دل درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ماں کو کھونا کیسا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر پاتا۔ وہ کڑیل جوان جو چھیچھوں کو دھول چٹا دیا کرتا تھا آج پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اس نے اپنی کی زندگی کا قیمتی اثاثہ آج کھو دیا تھا۔ کتنی قلیل مدت کے لیے خوشیوں کا بسیرا تھا، وہ اپنے ساتھ جاتے جاتے اس کی خوشیاں بھی ساتھ لے گئی تھی۔ اس کی ماں اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی اور وہ کچھ نہیں کر سکا کیونکہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اور صرف اس واحد پاک ذات کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ کارخانے کا گودام تھا جہاں ہر سو تاریکی نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے روشنی اندر نہیں آ رہی تھی، بس کمرے کے اوپری حصے کی دیوار پر ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس میں سے چاند کی روشنی کی لکیر اندر آ رہی تھی۔ اس نے ہوش میں آتی ہی اپنی مندی ہوئی آنکھوں کو بمشکل کھولا تو وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہاں ڈھیر بوریوں میں بند اوپری نیچے کچھ پڑا تھا، دیواروں اور چھت سے جالے لٹک رہے تھے۔ اس نے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرنے کے لیے جیسی ہاتھوں کو حرکت دینے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ وہیں جم کر رہ گئے۔ اس نے دیکھا کسی نے اسے رسیوں سے باندھ دیا تھا اور اتنی سختی سے باندھا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے غور سے وہاں موجود گندگی دیکھی، اسے لگا جس سے کافی عرصے سے وہاں صفائی نہیں کی گئی تھی۔ گودام کے باہر زمین پر رہائی بچھائے دیوہیکل آدمی بیٹھے تاش کھیلنے کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں سگریٹ تھا جس کا دھواں ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا، جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں سستی کچی شراب کی بوتل جسے وہ گاہے بگاہے منہ سے لگا کر اس میں موجود محلول کو اپنے اندر اڈیلتا۔ کاشی وہاں آیا تھا۔ ان سب نے جلدی سے تاش اور بوتل چھپا دی۔ ایک نے سگریٹ پاؤں کے نیچے مسل کر بجھا دی۔ انہوں نے کاشی کے اشارے سے گودام کا دروازہ کھولا تو جانیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں سے کنڈے نما انسان اندر داخل ہوئے۔ اس ایس ایس پی کی کمزوری اب ہمارے ہاتھوں میں۔ وہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے بولا اور پھر مکروہ قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ کرسی پر بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھتے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کاشی نے قریب آتے اس کے جبڑے کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ اسرائیل جی، وہ کپکپاتے لہجے میں ہولے سے بولی، پورے وجود درد سے دوہرا ہو رہا تھا۔ وہ تو گھر میں تھی تو یہاں کیسے؟ اسے یاد آیا جب وہ لان میں تار پر کپڑے پھیلا رہی تھی تب بھی کچھ لوگ دیوار پھلانگ کر اندر آئے جن کے چہرے پر ماسک تھا۔ انہوں نے اس کے منہ پر کلوروفارم والا رومال رکھے اسے بے ہوش کر دیا۔ جانیہ نے جھٹپٹا کر بچنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ جلد ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ جب آنکھیں کھلی تو خود کو یہاں اندھیرے گودام میں پایا۔ یہ سب سوچتے وہ خوف سے آنکھیں میچتے اسرائیل ثانی کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ مان اس کی پکار پر وہ سب آدمیوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ ڈر کے باعث تھر تھر کانپ رہی تھی اور قریب کھڑے آدمی اس کی حالت سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہکہے لگا رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسرائیل ثانی اور انسپکٹر حسن بی بی جان کی باڈی لے کر گھر آئے۔ جب لوگوں کو ان کی وفات کا علم ہوا تو سب ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ حسن تجہیزوں تکفین کا انتظام کرنے لگا، جبکہ اسرائیل ثانی جب شکست خوردہ حالت میں جانیہ کو گھر سے بی بی جان کے پاس لے جانے کے لیے آیا تاکہ وہ بھی آخری دیدار کر لے۔ گھر کے اندر داخل ہوا، مین دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوا، جانیہ دروازہ کھلا چھوڑنے کی اتنی بڑی غفلت تو کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے پریشان کن تاثرات سجائے، اندر کو دوڑ لگائے۔ سنسان گھر اسے چیخ چیخ کر کسی ایک اور نئی انہونی کی خبر سنا رہا تھا۔ وہ در پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اسے۔ زندگی نہ جانے کن کن مزید آزمائشوں میں مبتلا کرنے والی تھی اسے۔ ابھی تو ماں کو کھو دینے کا زخم ہرا تھا کہ ایک اور امتحان اس کا منتظر تھا۔ اس نے سارا گھر چھان مارا مگر جانیہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں زور سے بھینچ کر کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ جانیہ، وہ بلند آواز میں چلایا۔ اس کی آواز اس خالی گھر کی در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آئی۔ اس نے گھر کے باہر گارڈ رکھنے کی بجائے خفیہ CCTV کیمرہ لگا رکھا تھا جس سے باقی افراد لاعلم تھے۔ اس نے فوراً سے بیشتر اس کیمرے سے بننے والی ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے دیکھا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر حقیقت جاننے کے بعد اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کے شارپ مائنڈ نے لمحوں میں سارا پلان ترتیب دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہمت رکھیں سر، انسپکٹر حسن نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز انداز میں کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کر ڈالوں۔ میری ماں نے کبھی بھی مجھے بتایا ہی نہیں کہ انہیں کوئی تکلیف بھی تھی۔ وہ بہت ہمت والی اور صابر ماں تھی۔
ہر تکلیف انہوں نے خندہ پیشانی سے جھیلی، تنہا کڑے سے کڑے حالات کا مقابلہ کیا، کبھی اف تک نہ کی۔ اپنا ہر غم، دکھ، تکلیف آج وہ اپنے ساتھ لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ کرب زدہ آواز میں بولا، سر وہ میرے لیے بھی ماں سے بڑھ کر تھی، بہت رحم دل اور نیک تھی۔ مجھے تو انہوں نے نئی زندگی دی، اس مقام تک پہنچایا۔ مجھے بھی انہوں نے کبھی پتہ چلنے نہیں دیا کہ وہ اندر سے اتنی بیمار ہیں، اور اچانک سے ان کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کاش میں ان کے لیے کچھ کر پاتا۔ حسن یاسیت کھلے لہجے میں بولا، مگر اللہ تعالیٰ کو شاید یہی منظور تھا۔ حسن، مجھے حوصلہ دینے والی تو اس دنیا میں مجھے چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے حوصلہ کون دے گا۔ دیکھو آج میں اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر پایا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے گاڑی کا رخ موڑے، پس مردگی سے بولا۔ شکست خوردہ تاثر لیے وہ بے حد نڈھال تھا۔ اسے ہمیشہ مجھ پر یقین تھا کہ میں اسے ہر مصیبت سے بچا لوں گا۔ سر مجھے امید ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہوں گی۔ اس کے چہرے پر کرب کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ اس کی شریک حیات پہ ہاتھ ڈالنے والا کاشی کا عبرتناک انجام کا وسیلہ وہی بننے والا تھا۔ بی بی جان کی تدفین کے معاملات طے کیے، وہ دونوں ہی جانیے کی تلاش میں نکل پڑے۔ اسرائیل اپنے سورسز سے کاشی کے ٹھکانے کا پتہ لگا چکا تھا۔ وہ کارخانے تک پہنچ گیا تھا جہاں کاشی اور اس کے آدمی موجود تھے۔ کاشی اور اس کے ارد گرد دو آدمی ہاتھوں میں گن لیے چلتے ہوئے باہر کی طرف آ رہے تھے۔ کاشی کو باہر کوئی ہیولا سا دکھائی دیا تو وہ چونک کر مڑا۔ وہ وہاں ہے کوئی، جلدی سے پکڑو اسے۔ دو آدمی ابھی گیٹ کے پاس ہی کھڑے تھے۔ ایک آدمی نے چلا کر کہا۔ کاشی حیرت انگیز نظروں سے باہر کی طرف دیکھا تو وہ بنا اپنی جان کی پرواہ کیے سینہ تانے پورے جاہو جلال سے ان کی سمت بڑھ رہا تھا۔ کاشی ٹھٹکا۔ کاشی اس 6 فٹ اور ورزشی جسامت والے اسرائیلی ثانی کو دیکھ کر انگشتے بدندا رہ گیا۔ اس نے پہلے ایسا کبھی دیکھا جو نہیں تھا۔ اگر دیکھا ہوتا تو یوں اس کی عزت کو اپنے ساتھ لا کر اس کی جنون کو ہوا نہ دیتا۔ اگر وہ اس کے ساتھ لڑتا تو ہار ہی اس کا مقدر بننا تھی، کیونکہ وہ تو بمشکل سے 5 فٹ اور کمزور سی جسامت کا حامل شخص تھا۔ اسے یوں اشتعال انگیزی سے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر کاشی کی گھیگی بن گئی۔ وہ بالکل سامنے آ کر رکا تو کاشی کا دل بھی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسرائیلی ثانی نے اس کے جبڑے پر ایک جاندار پنچ مارا تو ایک کاشی کا چمچہ اس کے دفاع میں آگے بڑھا۔ اسرائیل نے اس کے گھٹنے پر بھاری بوٹ مارا۔ وہ کراہتا ہوا ڈس بیلنس ہو کر نیچے گرا۔ اسرائیل نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے گن چھین کر کاشی کی کن پٹی پر رکھ دی۔ ان سب پر یہ افتاد اتنی اچانک آئی تھی کہ وہ بوکھلاہٹ کے سبب سنبھل نہ سکے۔ سب اپنی اپنی جگہ پر وہیں ساکت سے کھڑے رہ گئے تھے۔ خوف کے مارے کاشی تھر تھر کانپنے لگا اور آنکھیں بند کر لی۔ اگر ذرا سا بھی ہلے تو اسے جان سے مار دوں گا، اسرائیل بلند گھمبیر آواز میں غرایا۔ کچھ آدمیوں نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے حرکت کرنے کی کوشش کی۔ وہیں رک جاؤ سب، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس کی لاش دیکھو گے، اسرائیل ثانی نے روبدار لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم کاشی کو چھوڑ دو، ہم وعدہ کرتے ہیں تمہاری بیوی تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس نے ڈیل کرنی چاہیے، جس میں دم ہے مجھے روک کر دکھائے، اسے بھی مار ڈالوں۔ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈال کر میرے خون کو للکارا ہے۔ اپنی بیوی کو تو یہاں سے بحفاظت لے کر جاؤں گا ہی، مگر اس سے پہلے اپنے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے ناسوروں کو زندہ زمین میں دفن کرنے کے بعد۔ اس کی گھراہٹ سن کر کاشی کے اوسان خطا ہو گئے۔ کاشی کے ایک آدمی جانیے کے ہاتھوں کی رسیاں کھول کر اسے اپنے ساتھ باہر لے کر آ رہا تھا، اپنے باس کے اشارے پر۔ فائرنگ، تڑاہٹ کی آواز سن کر اپنی جان بچاتے ہوئے جانیے کو وہیں دروازے پہ چھوڑ کر پچھلے راستے سے فرار ہونے لگا، مگر انسپکٹر حسن نے اپنے باقی کی ٹیم کے ساتھ مل کر اسے اریسٹ کر لیا۔ یکلخت جانیے کو لگا اس کے سر میں شدید چکر آیا ہے۔ وہ دیوار کا بمشکل سہارا لیے کھڑی ہوئی، ہمت جمع کیے وہ ایک بار پھر ننگے پیروں کے سنگ بھاگی، مگر کسی ٹکر پر وہ لرز اٹھی۔ تب پتے صحرا سے کسی نے گھنے ٹھنڈے سائے میں لا کھڑا کیا۔ اپنے سامنے اسرائیل کو دیکھ کر اس وقت اسے دیکھنا اسے کسی خواب سے کم نہ لگا کہ کئی آنسو اس کے متورم سوجی آنکھوں میں ٹوٹ گرے۔ وہ ملکی قطاروں کو ان کی کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد اسے ڈھونڈنے کو بڑھا ہی تھا کہ وہ اس کے سینے میں سمائی۔ آپ آ گئے؟ وہ ایک ہاتھ اپنے درد سے بلبلاتے ہوئے پیٹ پر رکھے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا گال چھو کر دردناک آواز میں بولی۔ اپنے عشق کو یوں روتے دیکھ کر اسرائیل کا دل کیا ساری دنیا کو تہس نہس کر ڈالے۔ بے قراری سے وہ جانیے کو اپنے سینے سے لگاتا تڑپ اٹھا۔ جانیے کے وجود سخت کانپ رہا تھا، وہ بے جان سے اس کے بازوؤں میں لہرا گئی۔ اسرائیل نے فوری انسپکٹر حسن کو گاڑی لانے کا کہا۔ وہ اسے اسی وقت ہاسپٹل لے کر روانہ ہو گیا۔ انسپکٹر حسن نے ساری لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، بے شک اللہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور